لوگ آتے ہیں ان کی ہم لوگ بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس تعظیم کا سبق پڑھانے والے کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے وقت کے مجدد، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے محدث، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی آل رسول کا چھوٹا سا بچہ، کوئی چھوٹا سا سید صاحب آتے، اعلیٰ حضرت اس چھوٹے سے بچے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ لوگ پوچھتے، اے اعلیٰ حضرت، اے احمد رضا، آپ تو وقت کے مجدد ہیں، آپ تو وقت کے محدث ہیں، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، آپ اس بچے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا، اس بچے کو نہ دیکھو، اس بچے کی رگوں میں مصطفیٰ کریم کا جو خون دوڑتا ہے اس خون کی نسبت کو دیکھو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آج جو ہم سادات کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے اور ہمارے یہاں پیر صاحب آتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، گفٹ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ مزارات پہ جاتے ہیں نا اخی پاک کے یہاں، یہ ناجائز ثابت کر دیا تھا اس وقت، یہ جائز ثابت کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اتنا ہلکے میں سمجھ میں نہیں آئے گی اعلیٰ حضرت۔ پوری اعلیٰ حضرت میں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر نکل رہے ہیں، 5 سال 10 سال 15 سال تک اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ آدمی خدا داد صلاحیت کا مالک، علم وہابی کا مالک، انہوں نے ایسے ایسے فتوے لکھے جہاں خاتم الفقہا علامہ ابن عابدین شامی کا قلم جواب دے دیا، وہاں اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا۔ ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلوں، اس کے بعد 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، فتویٰ شامی بڑی جامع اور مانع کتاب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتویٰ شامی، اعلیٰ حضرت کی فتویٰ شامی میں ان کی بارگاہ سے کنز الاعمال کی ایک حدیث گزرتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے افضل اللہ کی ذات اور اس کی صفات ہے۔ حدیث پاک کو میں نے مفہوماً پیش کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ قرآن تو کلام الہی ہے، تو گویا کہ قرآن افضل ہوا نبی کی ذات سے۔ تو علامہ ابن عابدین شامی جواب دینے سے مجبور ہو گئے اور لکھتے ہیں فتویٰ شامی میں، اندی الاحوط الوقت، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں جواب نہ دوں، السکوت و سلامہ پر عمل کر کے نکل جاؤں۔ جب اعلیٰ حضرت کی باری آتی ہے، جد الممتار میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اندی مسئلۃ و حکم ظاہر باہر بتوفیق اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مسئلے کا حکم میرے نزدیک اللہ کی توفیق سے ظاہر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جواب لکھا کہ قرآن کا اصل نقوش، قرآن کا اصل اعتبار سے یہ کہ اس اعتبار سے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہو وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت ازلی ہوتی ہے، تو گویا کہ کلام الہی اصل النقوص، نفس کلام الہی، عین کلام الہی، یہ افضل ہے، حضور مفضل ہے۔ اور جب لکھتے ہیں کہ کاغذ میں جو قرآن ہے جس کو ہم لوگ پرنٹنگ کرتے ہیں، چھپواتے ہیں، اس قرآن سے حضور کی ذات افضل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ ایک بہترین نقطہ دینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ طبیعت خوش ہو جائے گی، لیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ فخر کرو، ناز کرو اپنے قسمت پر، بڑے خوش نصیب ہو۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان تمام انبیاء سے افضل نبی مصطفیٰ، ان تمام امتوں سے افضل ہم ہیں۔ حضرت موسیٰ تمنا کر رہے تھے، یا اللہ مجھے محمد کی امت میں پیدا فرما، ہم نے کوئی دعا نہیں کی، فری آف کاسٹ ہم کو مل گیا۔ اب نقطہ لو، جملہ لو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد مبارک، یعنی حضور کا جسم
حضور کا بدن، حضور کا تن جس مٹی سے لگ جائے وہ مٹی خانائے کعبہ سے افضل ہے۔ تو بتاؤ خالدی پور کے غیر مسلمانوں